الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف صدق الله مولانا العظيم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کا جو سلسلہ 2 سال سے اوپر عرصے سے جاری و ساری ہے، ماہ رمضان المبارک میں اس سے ہٹ کر کچھ گفتگو ہوتی رہی. آج سے پھر اسی سلسلہ کو شروع کر رہے ہیں. دوسرا پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 232 سے آغاز کر رہا ہوں. 14واں رکوع انشاءاللہ آج میری کوشش ہوگی کہ مکمل کر لیا جائے. اس رکوع میں طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، بچے کو دودھ پلانے کے مسائل ہیں. انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی میعاد پوری ہو جائے. یہاں میعاد سے مراد ان کی عدت ہے. ایک آدمی نے طلاق دے دی، اس کے بعد عورت نے عدت کا پیریڈ کمپلیٹ کر لیا. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اے عورتوں کے والیو انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں.
اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس عورت نے عدت کا عرصہ مکمل کر لیا۔ عدت کے دوران شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی۔ اس کے بعد اب یہ جو طلاق کی بات ہے، یہ طلاق رجعی کی بات ہے۔ طلاق رجعی یہ ہوتی ہے کہ ایک طلاق دی، اس کے بعد عدت گزر گئی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہے، آپس میں مسائل ہیں، وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا یا وہ عورت نہیں رہنا چاہتی، تو بہترین اس کا حل یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے۔ اور وہ بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بیوی ناپاکی سے پاک ہو، پاکیزگی کی حالت میں آئے، اس حالت میں اس سے صحبت نہ کرے، صحبت سے پہلے طلاق دے، ایک طلاق دے بس۔ اس کے بعد اس کی عدت گزرنے دے۔ اب ہوگا یہ، ایک کا فائدہ یہ ہوگا، ممکن ہے کہ عدت کے دوران ہی میاں یا بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، جو غلط تھا، اور وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لیں اور احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا۔ تو جس نے بھی غلط کیا ہوگا، میاں نے یا بیوی نے، عدت کے دوران وہ پھر آپس میں مل سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اپنا گھر بسا سکتے ہیں بغیر نئے نکاح کے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تو عدت کے بعد اب وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی ہے، ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ اب وہ عورت آگے کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے، اور اگر دونوں پھر آپس میں متحد ہونا چاہیں، قرآن نے کہا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں، یعنی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو پھر وہ سمجھے کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمارے اختلافات تھے، ہمیں غلطی کا احساس ہو گیا، اب یہ غلطی میاں اگر کی ہے تو وہ کہے کہ میں نہیں کروں گا، بیوی نے کی ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ میں نہیں کروں گی، تو وہ پھر سے اگر ملنا چاہیں تو وہ نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ آپس میں مل سکتے ہیں عدت کے بعد۔ یہ فائدہ ہوتا ہے طلاق رجعی کا، رجوع ہو سکتا ہے۔ اور اگر نہیں بھی ملنا تو وہ عورت آزاد ہے عدت گزارنے کے بعد، وہ پہلے ہم کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو چکا، اب وہ کہیں اور جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس بارے میں اب شریعت نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا؟ اور قرآن نے عورتوں کے والی جو وارث ہیں، چاہے اس کا باپ ہے، چاہے اس کا بھائی ہے، چاہے چچا تایا ماموں، جو بھی اس کا گارڈین ہے، اس کا سرپرست ہے، ان سے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر عدت گزرنے کے بعد ایک طلاق تھی، رجعی طلاق تھی، عدت گزر گئی، اب پہلا جو اس کا شوہر تھا اسے احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، یا بیوی کو احساس ہو گیا، وہ دوبارہ ملنا چاہیں، تو آپ نے فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ضرور ہے لیکن توجہ ضرور کیجئے گا۔ اب اس میں اپنے معاشرے میں ہم نظر ڈالتے ہیں نا، تو یہاں پر ہم نے اپنے معاشرے میں خرابی نظر آتی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے کہ ایک بندے نے غصے میں آگے ایک طلاق دے دی اپنی بیوی کو، عدت بھی گزر گئی، اسے رجوع نہیں کیا، لیکن اب اس کے بعد اسے احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، یا عورت کو احساس ہو گیا، اب وہ ملنا چاہ رہے ہیں دوبارہ،
لیکن یا بھائی اکڑ جائے گا بھی اس عورت کا یا باپ اکڑ لے گا، نہیں جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا جی، اب میں نہیں بھیجوں گا جی اپنی بیٹی کو، یا بھائی کہے گا نہیں جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، تو یہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اب رکاوٹ، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں، تم رکاوٹ نہ بنو۔ اگر وہ آپس میں رضامند ہو چکے ہیں، اپنی اپنی غلطی کا احساس انہیں ہو چکا ہے، تو انہیں ملنے دو، تم رکاوٹ نہ بنو۔ یا دوسرا حکم یہاں پر کس کو ہے؟ دوسرا حکم یہاں پر یہ ہے رکاوٹ نہ بننے کا کہ پہلے خامن نے، یعنی جو بھی اس کا خامن تھا، اس نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، اب وہ اسے رجوع نہیں کیا، اب وہ اب کرنا چاہتا ہے، وہ عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، اب یہ رکاوٹ بن رہا ہے پہلا خامن، اس کا جو دوسرا ہونے والا خامن ہے جس کے ساتھ اس کی منگنی یا رشتے کی بات چل رہی ہے، اسے اس کے ساتھ خلاف بھڑکانا، نہیں بالکل تم نہ کرنا، وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے، وہ تو بڑی خلاف ہے، اسے تو یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا، یا اس کے جہاں اس کی مطلب نیا جو اس کا منگیتر ہے اس کے گھر والوں کو بھڑکانا یا اس کے دوستوں کو بھڑکانا تاکہ اب آگے اس کا نکاح کہیں اور نہ ہو۔ تو دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے شوہر کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس سے نہیں رکھنا تھا، تم نے طلاق دے دی، اس کی عدت گزر گئی، تو اب تم رکاوٹ نہ بنو، وہ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے اسے نکاح کرنے دو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ رب نے بڑی خوبصورت بات، رب کی ساری باتیں ظاہر خوبصورت ہیں لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے بڑی دل کو کھول کر سننے والی بات ہے۔ فرمایا یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ بے ایمان کے ساتھ، بے ایمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا، یہ مانے گا وہی جو پکا ایماندار ہوگا، ورنہ وہ اپنی اکڑ پہ ہی رہیں گے، یا باپ اکڑا رہے گا یا بھائی اکڑا رہے گا یا ماموں چچا کوئی اکڑ جائے گا، نہیں جی اب ہم نہیں بھیجیں گے جی، اب ہم بالکل یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نصیحت اسے ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ تو اس بات کو مان جائے گا۔ پھر قرآن نے کیا فرمایا؟ ذالک ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا و اطہر اور پاکیزہ ہے۔ اب زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر اس عورت کے نکاح میں چاہے پہلے خامن کے ساتھ ہے تو گھر والے رکاوٹ بنے، یا دوسرے بندے کے ساتھ ہو رہا ہے اور پہلا خامن رکاوٹ بن رہا ہے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ کیسے؟ جب اسے نکاح نہیں کرنے دیں گے، چاہے اس کے والدین چاہے کوئی اور رکاوٹ بنے گا، اب وہ عورت جو ہے وہ کتنا عرصہ صبر کرے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ انسانی تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، وہ کتنا عرصہ صبر کے ساتھ گزارے گی؟ اگر خدا نہ خاصا اسے صبر نہ ہو سکا، کوئی غلطی ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اس کے شان نزول بھی ہے۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی جو بہن تھی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کا نکاح عاصم بن علی کے ساتھ ہوا تھا، اور عاصم بن علی نے کسی وجہ سے طلاق دے دی، اس کے بعد عدت گزر گئی۔ اب احساس ہو گیا عاصم بن علی کو یا ان کی منبوعہ کو، ان کی بیوی کو، کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہم اس کو دور کرتے ہیں اور ہمیں دوبارہ سے مل جانا چاہیے، ہمیں گھر بسانا چاہیے۔ اب جب وہ ارادہ انہوں نے کیا تو یہ معقل بن یسار جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام اب میں نہیں ہونے دوں گا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا،
اس وقت قرآن کا یہ حکم نازل ہوا کہ جب وہ آپس میں دونوں شریعت کے موافق رضامند ہو چکے ہیں تو اے معقل بن یسار اب تمہیں اس میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ والوالدات، اچھا اب اس کے بعد اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کا کوئی شیر خار بچہ بھی ہو جو پہلے سے ہو 2 سال سے کم عمر کا، یا عدت کے دوران بچہ پیدا ہو جائے، تو اب اس کے دودھ کا مسئلہ کیا ہوگا؟ دودھ اسے کون پلائے گا؟ ظاہر سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ وہ پھر قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس۔ کتنا؟ پورے 2 سال عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ لیکن یہاں پر علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ 2 سال سے کم کیا جا سکتا ہے کسی وجہ سے بھی۔ اگر عورت کا دودھ کم ہے یا بچہ پیتا نہیں ہے یا اسے کوئی دوسرا دودھ زیادہ موافق آتا ہے، تو اگر وہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں دونوں میاں بیوی اپنی رضامندی سے، تو انہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا منع ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا منع ہے۔ اس سے کم میں 2 سال پورے اگر کچھ کروا دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے کم بھی کوئی عورت پلانا چاہے یا میاں بیوی دونوں رضامندی سے کم بھی پلانا چاہیں تو انہیں اجازت ہے۔ فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ بات اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، اور جو نہ کرنا چاہے جو عورت، اس کے لیے اجازت بھی ہے لیکن دونوں کی رضامندی سے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اب یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد اب بچہ ہے دودھ پیتا ہے، تو اب بچے کا خرچہ جو ہے اور اس کی ماں کا بھی جب تک وہ عدت میں ہے تب تک وہ خرچہ اس بندے پر لازم ہے۔ عورت تو تب تک رہے گا جب تک وہ عدت میں ہے، اور بچے کا خرچہ کیونکہ وہ باپ ہے، وہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس پر وہ لازم رہے گا۔ فرمایا وَمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا حسب دستور، یعنی کھانے کا انتظام بھی اس نے کرنا ہے اور پہننے کا انتظام بھی اس نے کرنا ہے جب تک اس کی عدت میں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے نکاح میں ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے مگر اس کے مقدور بھر۔ اب پہلی بات خاوند کو کہی گئی کہ خرچہ تمہارے ذمہ ہے، تمہاری بے شک طلاق تم نے دے دی لیکن تمہاری عدت میں ہے، خرچہ تمہارے ذمہ ہے۔ اب دوسری بات جو ہے یہ عورتوں سے کہہ دی گئی کہ خرچہ تو تم نے لینا ہے لیکن اس کی استطاعت سے زیادہ نہ مطالبہ کرنا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ لیکن اب قرآن ہر پہلو کو کور کر رہا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر، جتنی اس کی انکم ہے اس کے مطابق اس سے خرچہ لیا جائے۔ عدالتیں بھی اس کو دیکھیں اور معاشرہ بھی اسے دیکھے، عورت بھی اسے دیکھے کہ یہ کس حیثیت کا مالک ہے اس کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچہ سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے۔ اب یہ بات کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو چکی ہے، اب وہ اس بچے کو دودھ اگر نہ پلانا چاہے تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن نے کہا کہ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس بچہ سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم نے دودھ تم ماں ہو تو تم بھی پلاؤ گی، نہیں، وہ ماں ضرور ہے لیکن خرچہ کیونکہ باپ کے ذمہ ہے،
اور اولاد باپ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تو لہذا خرچے کا ذمہ دار باپ ہے۔ اگر وہ عورت خوشی سے دودھ پلا رہی ہے بحیثیت ماں کے، حالانکہ اسے طلاق ہو چکی ہے، عدت میں ابھی ہے، لیکن یا چلے اس کے بعد بھی اگر وہ خوشی سے مفت میں دودھ پلانا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس کا خرچہ لینا چاہے تو اسے خرچہ لینے کی بھی اجازت شریعت نے دی ہے، وہ دودھ پلانے کا خرچہ لے سکتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دودھ پلایا تھا، لیکن فرعون کے گھر میں پلایا تھا اور باقاعدہ فرعون سے تنخواہ لے کے پلایا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقاعدہ تنخواہ لے کے پلایا تھا۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ بیان ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد کی وجہ سے ضرر یا نقصان پہنچایا جائے۔ اب یہ ضرر یا نقصان کیا ہے؟ کہ شریعت نے عورت کو یہ حق دی ہے کہ چونکہ تمہیں طلاق ہو چکی ہے لہذا تم بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ لے سکتی ہو، لیکن خرچہ اتنا ہی لینا جتنا بنتا ہے، کام کا زیادہ بل نہ بنا لینا۔ یہ اسے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اولاد والے کو بھی ضرر نہ ہو۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا، بچہ ہے اور اس کا باپ فوت ہو گیا، پیچھے اس کا جو وارث ہے اس بچے کا، چاہے اس کا چچا ہے یا ماموں ہے یا جو بھی ہے، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں تم نے بھی اسی کے مطابق لین دین کرنا ہے۔ وارث کے اوپر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فرمایا پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں۔ بچہ ہے، ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی کسی بھی وجہ سے، یا باپ نہیں چاہتا، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، وہ دونوں آپس کے مشورے سے اگر بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ جو دینا ٹھہرایا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ اب یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر ماں دودھ پلانا نہیں چاہتی، دودھ ماں سے چھڑوا لیا دونوں کے مشورے سے، اب کسی دائی سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، اجازت ہے۔ جیسا کہ لیکن ساتھ مثال بھی آپ کو دے رہا ہوں، ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کے علاوہ حضرت مائی حلیمہ کا دودھ بھی پیا ہے، حضرت سویبہ کا دودھ بھی پیا ہے، حضرت شفا کا دودھ بھی پیا ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں نا، شریعت تو بعد میں آئی، اسلام کا حکم تو بعد میں آیا، لیکن رب نے اپنے محبوب کی زندگی میں مثالیں پہلے رکھ دی ہیں، پہلے سے مثالیں رب نے رکھ دی ہیں کہ کسی دائی سے بھی دودھ پلوانا چاہیں تو پلوا سکتے ہیں۔ ہاں اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو دینا ٹھہرایا تھا وہ دے دو، یہ نہیں کہ پھر بعد میں مکر جاؤ، یہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بڑا اہم جملہ ہے کہ تم دنیا سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، لہذا تم یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم اسٹامپ لکھوا کے، اسٹیمپ پیپر جسے کہتے ہیں، وہ لکھوا کے بھی اسے پھاڑ دو، ضائع کر دو اور کہو کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے گواہ بھی مکر جائیں، لیکن وہ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آ گئی ان کی جن کے خاوند فوت ہو جائیں، ان کی عدت کا مسئلہ۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور تم میں سے جو مریں یعنی فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑیں یعنی عورتیں چھوڑیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، یہ ان کی عدت ہے کہ جس کے خامن فوت ہو جائیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں موافق شرع کریں۔ اب اس پہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جن کے خامن فوت ہو گئے، ان کی عدت بھی گزر گئی، اب وہ آگے کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو فیصلہ کرنا چاہیں انہیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ والیوں تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ بھائی روک سکتا ہے، نہ کوئی اور روک سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عورتوں کو بھی مشورہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پھر اکیلی نہ ہو، اس کا کوئی ساتھ دینے والا بھی ہو کسی اونچ نیچ میں، تو مشورہ ضرور کریں، لیکن عورت جو ہے اسے آپ نے اجازت دی ہے تو اپنے نکاح کے بارے میں اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، انہیں روکنا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایک کام کے بارے میں یہ جو روکنے والی بات ہے، ویسے عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے شریعت کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر دے، لیکن ایک چیز کی پابندی ہے کہ اگر وہ غیر کفر میں نکاح کرنا چاہے تو پھر اسے اس کا باپ یا بھائی روک سکتا ہے۔ غیر کفر کیا ہوتا ہے؟ یہی اگر اپنا سٹیٹس چھوڑ کے یا بہت اوپر کی سوچ لے یا بہت نیچے کسی کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کرے جن کا آپس میں ان کا سٹیٹس میچ نہیں کرتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بہت اونچے خاندان میں چلی جائے گی تب بھی اس کے جو باقی اس کا باپ ہے یا بھائی ہے پھر ان کے لیے اس کو نبھانا مشکل ہو جائے گا، اور انہیں تانے سننے پڑیں گے تمہاری بہن کے پاس تھا کیا، تمہاری بیٹی لائی کیا ہے، تو ان کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی۔ اگر بہت نیچے کسی یعنی طرف توجہ چلی گئی تو ادھر بھی پھر انہیں تانے ملیں گے کہ دیکھیں اب تمہاری بیٹی نے کس کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا، تمہاری بہن کس کے ساتھ، وہ تو قلم اسلام کی بات ہے، تو اس لیے پھر اس میں انہیں عورتوں کو پابند ہونا پڑے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر گناہ نہیں، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ اب اس میں یہ بات بیان ہوئی، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اس میں یہ بات بیانی جس عورت کا خامن فوت ہو جائے، اب اس عورت کے ساتھ کوئی آدمی اس کی عدت کے بعد اگر نکاح کرنا چاہے، اپنے دل میں ارادہ رکھتا ہے، تو وہ کھل کر اس سے نہیں بات کر سکتا۔ واضح لفظوں میں کوئی وعدہ نہ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ کھل کے بات کر سکتا ہے۔ ہاں رب نے فرمایا پردہ رکھ کر، یعنی تم کوئی اشارے کنائی میں اپنا پیغام اس تک ضرور پہنچا سکتے ہو تاکہ اس کے دل میں اگر کسی اور کا خیال آئے بھی تو اسے پتا ہو کہ کوئی اور بھی اس چیز کا متمنی ہے، تاکہ اس کے پاس آپشن موجود ہو۔ لیکن واضح لفظوں میں یا کوئی وعدہ وغیرہ وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو رب نے فرمایا کہ عالم اللہ جانتا ہے انکم ستذکرونہن، کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں بات آ گئی ہے جس کا خامن فوت ہو گیا، عورت اچھی ہے اور سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے یا نیک سیرت ہے، تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ تو رب نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کی یاد کرو گے، تمہارے دل میں بار بار یہ بات آئے گی، لیکن اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی واضح قسم کی بات نہیں کرنی۔ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، کوئی اندر ڈالے کوئی ان سے وعدہ وعید سمجھ اتنی بھی ہے کوئی نہیں، وہ بولنا ذرا ان سے کوئی وعدہ وغیرہ نہیں کرنا۔ مہینہ پورا تو صحیح کتاب سنایا نا، ہوں اچھا مسائل آگے پاس ہے، ہاں یہ بھی ضروری ہے۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، یعنی اشارے کنائی میں بات ان تک پہنچا دو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ،
اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو. نکاح کی گرہ پکی یعنی نکاح وغیرہ بھی نہیں کرنا کہ چھپ چھپا کے کورٹ میرج یا کوئی بھی اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے. لکھا ہوا کا مطلب ان کی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروا، تو اس سے ڈرو، اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، علم والا ہے. ایک رکوع آج الحمدللہ مکمل ہو گیا. اللہ کرے کہ آئندہ بھی تھوڑا سپیڈ کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہے. اب آخری بات آج کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فلسطین اور غزہ پر دشمنان دین اور اسرائیل اور یہودی جو ہیں وہ انتہا درجہ کا ظلم کر رہے ہیں. ہم ہر دفعہ مطالبہ ہی کر سکتے ہیں اپنی حکومت سے کہ صرف اپنی حکومت سے پوری اسلامی دنیا سے کہ کچھ خدا کا خوف کرو اور کوئی آگے بڑھو. کم از کم بیان تو دے دو نا. بیان تک نہیں کوئی دے رہا. اب معلوم نہیں کہ کیا سام سن گیا ہے نہیں یا کیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور میرے لیے، آپ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، کم از کم یار میں اور آپ اتنا تو کر لینا کہ ہم یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. اتنا تو کم از کم ہمارا حق بنتا ہے. اور کچھ نہیں تو یہ تو ہم سے پوچھا ہی جائے گا نا. چلو تم فلسطین نہیں جا سکتے تھے، اللہ میں معاف کر دے گا. تم حکومت تمہارے کنٹرول میں نہیں تھی، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اللہ یہ تو پوچھ سکتا ہے نا، اور ہو سکتا ہے پوچھ لے کہ تم کوپ تو چھوڑ سکتے تھے نا. سمجھ آئیے، سادہ پانی پی لیتے نا. ضروری ہے کہ تم نے یہودیوں کی چیزیں لے کر کھانی پینی ہے. اسی میں سے وہ پرافٹ نکال کر مسلمانوں کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ان کے خون کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے ساتھ لگی توفیق عطا فرمائے. ہمارا علینا الا البلاغ.